عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، وقت کے حاکم ہیں، اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے، اپنے عوام کی خبر گیری کے لیے رات کو گشت پہ نکلا کرتے تھے۔ ایک رات جا رہے ہیں، اپنے عوام کے، اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے، ان کی خبر گیری کے لیے رات کو گشت کر رہے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، جا رہے ہیں، ایک جھونپڑی کے پاس سے گزر ہوتا ہے، ایک پریشان حال آدمی ملتا ہے، انتہائی پریشان ہے، دبلا پتلا کمزور جسم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، میاں کیسے پریشان ہے تو؟ کون سی پریشانی ہے؟ عمر کے وقت میں، عمر کے دور خلافت میں آپ کو کون سی بات نے پریشان کر دیا؟ وہ آدمی کہنے لگا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے گھر میں ایک آدمی آتا ہے، میری بیوی کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے، میرے گھر میں آ کر میری جھونپڑی میں گھس جاتا ہے، مجھے کان سے پکڑتا ہے، باہر نکال دیتا ہے، چل یہاں باہر بیٹھ، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی طبیعت تھے، غصے میں آ جاتے ہیں، اس آدمی سے پوچھنے لگتے ہو، میاں تو اتنا پریشان، مجھے بتا وہ آدمی ہے کون، تو اس کو جانتا ہے؟ کہنے لگا، پتہ نہیں، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں آتا ہے، بڑا ہینڈسم ہے، بڑا خوبصورت ہے، نوجوان ہے، قد قامت والا ہے، میں کمزور ہوں، وہ طاقتور ہے، میں اس کو روک نہیں سکتا، اسی وجہ سے پریشان ہوں، میں کھانا بھی نہیں کھاتا پیٹ بھر کے کہ میں اپنی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی آتا ہے اور میری بیوی کی عزت کو داغدار کر کے چلا جاتا ہے، میری بیوی کی عزت لوٹ لیتا ہے، اور میں بے سہارا یہاں پہ کھڑا دیکھتا رہتا ہوں، یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے میں پریشان ہوں، میں اپنی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، وہ آدمی کب آتا ہے؟ وہ کہنے لگا، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں آتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، کیا ہر روز آتا ہے یا کچھ دنوں کے بعد؟ وہ آدمی کہنے لگا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن آتا ہے، یعنی ایک دن آتا ہے، ایک دن نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اگر آج وہ آیا ہے تو کل نہیں بلکہ پرسوں کی رات میں آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھان لی کہ اب تو عدل و انصاف کر کے ہی چھوڑوں گا، وہ جو بھی ہوگا اس کو، اس کے انتقام تک پہنچاؤں گا، اس کے انجام تک پہنچاؤں گا، اس آدمی کی طرف سے بدلہ لے کے چھوڑوں گا، اس آدمی کو اس کے جرم کی سزا دے کے چھوڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی سے سارے حالات، واقعات، احوال پوچھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، تو خود پریشان ہے، میری کیا مدد کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کوئی بات نہیں ہے، میں اگرچہ پریشان ہوں لیکن جتنا ہو سکا میں تیری مدد کو ضرور پہنچوں گا۔ اگلا دن چھوڑ کے جب اس سے اگلا دن اس آدمی کے آنے کا وقت ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت سے پہلے پہنچ گئے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، جاتے جاتے اس آدمی سے 2-3 باتیں کہہ کے چلے گئے۔ کہنے لگے، جب وہ آدمی آئے اس کو میرے آنے سے پہلے جانے نہ دینا، اور اپنی بیوی سے، اپنے گھر والی سے کہنا کھانا تیار کر کے رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس آدمی کے وقت کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچ گئے، اپنے وقت پہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا وہ آدمی ابھی آیا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا چھپ کر بیٹھ گئے، تھوڑا پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے، اور اس آدمی سے کہا کہ جب وہ آدمی آئے جو آپ کی بیوی کی عزت کو لوٹ کر چلا جاتا ہے تو اپنی بیوی سے کہنا آج اس کے ساتھ کوئی ناز و نخرہ نہ کرے، اس کے ساتھ بالکل رضامندگی کا اظہار کر دے، اس کو منع نہ کرے، اور اسے یہ کہے کہ دیا جو جل رہا ہے، جو ہمارا چراغ جل رہا ہے، اس کو بجھا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات کے مطابق جب وہ آدمی آیا تو اس نے اپنے معمول کے مطابق اپنے گھر والے، اس عورت کے گھر والے شخص کو جھونپڑی سے باہر نکال دیا اور خود اس جھونپڑی میں داخل ہو گیا، اور اس عورت کے شوہر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات کے مطابق اپنی بیوی کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ تو آج جب وہ آیا تو اس عورت نے اس آنے والے شخص کو منع نہیں کیا، اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ رضامندگی کا اظہار کیا، اور اسے کہنے لگی کہ دیکھو
جب آپ اس کام پہ لگ ہی گئے ہو, ہر روز میری عزت کو خراب کرتے ہو, جب آپ اپنے کام سے ہٹنے والے ہی نہیں ہو, تو چلو ایسا کرو, میری ایک بات مان لو, یہ چراغ, یہ جو دیا جل رہا ہے, آپ اس کو بجھا دو. جب آپ کا چہرہ مجھے نظر آتا ہے تو مجھے اپنا خامد یاد آ جاتا ہے, پھر اس طرح ہم صحیح طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتے. تو اس لیے آپ چراغ بجھا دو تاکہ مجھے آپ کا چہرہ نظر نہ آئے اور آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. تو آدمی بڑا خوش ہوا, یہ آج تو خود ہی پہلے ہی مان گئی ساری باتیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے, آج مجھے زبردستی بھی کرنا نہیں پڑی ہے. لیکن اس کو کیا پتا کہ آج اس کی موت اس کو بلا رہی ہے. آج عمر بن خطاب عدل و انصاف کے لیے آیا بیٹھا ہے, وہ آدمی تو بے خبر ہے. ادھر وہ آدمی جھونپڑی میں داخل ہوتا ہے, وہ عورت اپنے شوہر کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق عمل کرتی ہے. وہ آدمی بڑا خوش و خرم اس جھونپڑی میں جلتے چراغ کو بجھا دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں. ادھر جلدی سے گئے, رات کا اندھیرا, رات کی تاریکی ہے, جھونپڑی میں داخل ہو گئے. جا کر اس آدمی کو بالوں سے پکڑا, اس کے بڑے بڑے بال تھے, بالوں سے پکڑا. اب ڈر رہے ہیں کہ ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے, اب نہ جانے آج تلوار چلے گی تو کس کی گردن پہ چلے گی, کہیں غلطی سے اس آدمی کی بجائے اس جھونپڑی والے شخص کی عورت پر نہ چل جائے. اب دیا بھی نہیں جل رہا, چراغ بھی نہیں جل رہا, رات کا اندھیرا بھی ہے اور انصاف بھی کرنا ہے. اس آدمی کے بڑے بڑے بال تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بالوں سے پکڑا, زور سے کھینچا. اب جب زور سے کھینچا تو اس کی آواز نکلی, اس نے سمجھا کہ اس عورت کا خامد آ گیا. کہنا وہ کیا مسئلہ تجھے, کیوں میرے کام میں مجھے تو خلل ڈال رہا ہے. تو اس کی آواز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کہ یہ وہی آدمی ہے, یہ آدمی کی آواز ہے. تو اب یقین ہو گیا کہ یہ عورت نہیں ہے بلکہ آدمی ہی ہے. چونکہ بال اس کے بڑے بڑے تھے اس لیے رات کی تاریکی میں فیصلہ کرنا مشکل تھا. تو جب اس کی آواز, اس کے زور سے اس کے بالوں کو کھینچا, اس کی آواز سے اس کی شناخت کی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار نکال لیتے ہیں. آج اس آدمی کی, اس شخص کی جو اس عورت کی عزت کو اتار تار کیا کرتا تھا, آج اس کی گردن کو اتار دیا, اسی کی جھونپڑی میں اس کو ذبح کر دیا. اپنی تلوار نکالی اور اس کی گردن پہ رکھ کے اس کی گردن تن سے جدا کر دی. اب جب اس کی گردن الگ کر دی, دھڑ الگ کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو کہا کہ چراغ جلاؤ. چراغ جلایا اور اس آدمی سے کہا کہ کھانا لاؤ. وہ آدمی کھانا لے کر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لاش کے پاس بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اس گھر والے, اس جھونپڑی والے آدمی سے کہا کہ ٹھیک ہے, اب آپ کا کام تو ہو گیا, میں چلتا ہوں. اب اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد اس جھونپڑی میں داخل نہ ہوتے تو پھر یہ خدشہ تھا کہ کہیں آج عمر کے ہوتے ہوئے زنا نہ ہو جائے. اس لیے اس غلط کام کو بھی روکنا تھا اور اس شخص کو سزا بھی دینی تھی. اس لیے اس شخص کے جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے اس کے داخل ہو گئے. تو جب اس کو قتل کر کے جانے لگے, کھانا کھا لیا, تو اس آدمی نے, اس جھونپڑی والے شخص نے روکا اور پوچھا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو, آپ کو پتہ ہے آپ نے قتل کیا ہے اور میرے دروازے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو, اور آپ کو پتہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, صبح میری گردن اتار دی جائے گی. جب جھونپڑی میں میرے گھر میں سے آدمی کی لاش ملے گی تو عمر مجھے بدلے میں قتل کر دے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ اس بات کی پریشانی نہ لو, صبح میرے سپاہی آئیں گے, خود ہی اس لاش کو اٹھا کے لے جائیں گے اور اس کا کفن دفن کر دیں گے, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. اس نے کہا تو بتا تو صحیح تو ہے کون. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں ہی عمر ہوں, میں ہی امیر المؤمنین, میں ہی مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہوں جس کی تو بات کر رہا ہے. تو وہ کہنے لگا اچھا اگر آپ امیر المؤمنین ہیں تو مجھے چند سوالوں کے جواب دیتے جائیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوچھو. وہ شخص کہنے لگا مجھے آپ کی 2-3 باتوں کی سمجھ نہیں آئی. ایک تو یہ کہ
آپ نے دیا جو ہے وہ چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے کھانا کیوں پکوایا تھا؟ تیسری بات یہ کہ آپ نے لاش کے پاس بیٹھ کر پیٹ بھر کے کھانا کھایا؟ اور چوتھی بات یہ کہ جب آپ نے اس شخص کو قتل کیا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، تو حالانکہ اس موقع پر انا للہ پڑھتے ہیں۔ تو مجھے یہ آپ کی چار باتیں سمجھ میں نہیں آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، دیکھو بھائی، جب میں کل آپ کی جھونپڑی میں آیا تھا تو میں اس وجہ سے پریشان تھا کہ میرے ہوتے ہوئے عمر کے دور حکومت میں کس کی اتنی جرأت ہے کہ وہ ایک شخص کی، ایک غریب آدمی کی جھونپڑی میں گھس کر زنا کا کام کرتا ہے؟ کون ایسا دلیر شخص ہے؟ میں نے سوچا یا تو میرا وہ کوئی رشتہ دار ہے قریبی، یا میرا بیٹا ہے، یا میرا بھتیجا ہے جس کی اتنی جرأت ہے، ورنہ عمر کے دور حکومت میں کسی کی اتنی جرأت نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے یہ ڈر تھا کوئی میرا رشتہ دار نہ ہو، کوئی میرا بھتیجا نہ ہو، میرا کوئی خصوصی تعلق والا نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ جب اس کو میں نے قتل کیا تو الحمدللہ اس لیے پڑھا تھا کہ وہ ایک یہودی آدمی تھا، تو میں نے الحمدللہ پڑھا کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے، اور یہ بات شکرانے کے طور پر کہی کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں نکلا، میرا کوئی تعلق والا نہیں نکلا، اور میرا کوئی بھتیجا نہیں نکلا۔ اور فرمایا کہ کھانا میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب سے میں آپ کے پاس سے ہو کر گیا تھا مجھے یہ چین نہیں آ رہا تھا، میں انتظار کر رہا تھا اس گھڑی کے آنے کا کہ میں اس شخص کو قتل کروں، اس کے جرم کی اس کو سزا دوں، اور میں نے یہ عہد کر لیا تھا جب تک میں یہ گناہ کا کام نہیں روک لیتا اور اس شخص کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا، اس مظلوم کی مدد نہیں کر لیتا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو میں نے پرسوں سے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا کھانا تیار رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پیٹ بھر کر اس شخص کو قتل کرنے کے بعد کھانا کھایا ہے۔ اور دیا بجھانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ وہ آدمی جب جھونپڑی میں داخل ہوگا تو کہیں وہ مجھے دیکھ کر بھاگ نہ جائے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر اس جھونپڑی کے اندر دیا جل رہا ہوگا، چراغ جل رہا ہوگا، تو اگر میرا کوئی رشتہ دار ہوا تو میں کہیں انصاف کرنے میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ ظاہری بات ہے جب روشنی میں میرا رشتہ دار، میرا تعلق والا یا میرا بھتیجا میرے سامنے آئے گا، میں اس کو قتل نہیں کر پاؤں گا، میرے لیے مشکل ہوگا، تو میں آپ سے لین دین کا معاملہ کرتا، آپ سے کہتا کچھ پیسے لے لو، کچھ مال لے لو، اور معاملے کو یہیں ختم کر دو، اور اللہ کا حکم جو تھا وہ میں نافذ نہ کر سکتا۔ اس ڈر کی وجہ سے تاکہ مجھے تلوار چلانا مشکل نہ ہو، مجھے تلوار چلانے میں، اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی پریشانی، کوئی دقت نہ ہو، تاکہ میں آسانی کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کر لوں، اس آدمی کو اس کے جرم کی سزا دے دوں، چاہے وہ میرا رشتہ دار ہو، چاہے وہ میرا بیٹا ہو، چاہے وہ میرا بھتیجا ہو۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ دیا اور چراغ بجھا دینا۔ اور رہی بات یہ کہ اس آدمی کا، اس لاش کا کیا کرنا ہے، تو میں امیر المؤمنین ہوں، وقت کا حاکم ہوں، اب میرے دروگے آئیں گے، میرے جو سپاہی آئیں گے، اس لاش کو اٹھا کر لے جائیں گے، لہذا یہ ایک یہودی آدمی تھا جو ایک یہودی کی بیوی سے زنا کر رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کر کے دکھا دیا، اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، اور اس کو قتل کر کے جہنم وصل کر دیا، اور اس مظلوم شخص کی مدد کر کے عدل و انصاف کا پرچم لہرا کر اور عدل و انصاف کے نظام کو اس دنیا میں نافذ کر کے بتا دیا کہ چاہے تمہارا کوئی اپنا قریبی ہو، تمہارا تعلق والا ہو، تمہارا رشتہ دار ہو، یا کوئی بیگانہ ہو، اللہ کا حکم پورا کرنے میں تمہارے سامنے کوئی چیز آڑ نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے تمام امور کو، اپنے تمام پالیسیوں کو، اور اپنے تمام سیاسی قوانین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کو اصولوں کے مطابق بنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔